جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور جہاں پر بات ہو رہی ہے یوم یکجہتی کشمیر پہ، تو ہم نے چاہا کہ کشمیریوں کی جو ان کی اپنی حقیقی آواز ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں۔ ہم اس پولیٹکس سے ہٹ کے کہ ہندوستان کیا کہہ رہا ہے، پاکستان کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کشمیری کیا کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالحسین موسوی کشمیری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، میں چاہوں گا کہ جو موقف کشمیری عوام کا ہے وہ بیان کیا جائے تاکہ اس کو پولیٹیسائز ہونے سے ہٹایا جائے کہ کیا موقف ہندوستان کا اور کیا پاکستان کا۔ اس سے ہٹ کے ہم دیکھیں جو ظلم برداشت کر رہے ہیں، جو لاٹھیاں کھا رہے ہیں، جو گولیاں کھا رہے ہیں، وہ عوام کیا کہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ موقف کو یہاں بیان کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا انتبنی بالہدی والہمت والتقوی۔ کشمیر کی تاریخ اپنے ممتاز تمدن و ثقافت کے سنہرے ابواب سے لبریز ہے۔ کشمیر 259 BC سے لے کر 1947 تک، یعنی 2000 سال سے زائد عرصے تک ایک خود مختار دیندار ملک رہا ہے، جس بیچ 1326 سے 1586 عیسوی تک کشمیر اسلامی ملک رہا ہے، اور 1586 سے 1947 اور 1947 سے 2016 تک تو کئی سیاسی عروج زوال کا شکار رہا ہے کشمیر۔ مگر یہ جو کشمیر کو جو مسئلہ بنایا ہے، مجھے یہ شاید کہنے سے ایک ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کی وہ غلط سیاست کی وجہ سے وجود میں آیا کہ ہندوستان کے تقسیم میں کشمیریوں کا ذرہ برابر بھی کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ کشمیری عوام مہاراجے کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے تھے، اور 1931 اس یوم شہداء اس بات کا گواہ ہے کہ کشمیری عوام اپنے استقلال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ہندوستان کی آزادی میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں تھے، اور وہ پھر 47 میں جب ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان وجود میں آیا، تو اس وقت جو پاکستان کی طرف سے جارحیت ہوئی اور اس کو اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہیں پہ ایک اسٹریٹجیکل غلطی ہو گئی ہے، اور جس کا ہندوستان نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اس طریقے سے ایک مسئلہ کشمیر ایک حقیقی اور حقوقی مسئلہ بن چکا ہے۔ ہمیں اس اپنے حقیقی اور حقوقی مسئلے کو قانونی طور پر حل کرنا چاہیے، اور یکجہتی کے لیے تو امام خمینی نے تو 70 سال پہلے نجف میں بیٹھ کے مسئلہ کشمیر کا حل بتایا تھا کہ اگر انہاں کلمہ توحید کنند میتواند کشمیر عزیز ما از دست ما بگیرد۔ کشمیر عالم اسلام کا حصہ ہے اور اس کو اپنی ایک پہچان ہے، اور اگر ابھی پاکستان نے اپنی ماضی کی خامیوں کو احساس کیا ہے، وہ کشمیر کی آزادی کی حامی بن لیتے ہیں اور اس کے مستقل ملک کی شکل میں، یقیناً اس برِ صغیر میں ہر جگہ اس کے حامی ملیں گے۔ خود پاکستان کو کیا، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں، چین میں کشمیر کے حامی نکلیں گے، دنیا بھر کے حامی نکلیں گے۔ اور اگر یوم یکجہتی منانا ہو تو یوم یکجہتی اس تاریخی ملک کی حیثیت میں جس کی اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ ہے، جس نے باقی اسلامی ممالک کی طرف ایک تاریخ رقم کی ہوئی تھی۔ کشمیریوں کی اصلی زبان یہی ہے، مگر کیا کریں کہ وہ ایسے بڑے طاقتوں کے بیچ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو طاقت کے سائے میں رہ کر کبھی پاکستان کی حامی بننی پڑتی ہے، کبھی ہندوستان کی حامی بننی پڑتی ہے، کبھی کسی اور کی۔ مگر اگر کشمیر کے دل کی بات کہیں، کشمیری ہمیشہ آزاد ملک تھا، وہ آزاد ملک بن کے رہنا پسند کرے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا موقف اس حوالے سے آئے تاکہ ان کی، چونکہ ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے، کہ ہم اس کے اوپر وہ بات کریں جو کہ کشمیری عوام چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ آپ ناظرین، آپ سن رہے تھے کہ سید عبدالحسین موسوی صاحب کو آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور جو کشمیریوں کے دل کی بات تھی وہ آپ نے اس موقف کا اظہار کیا۔ پھر ہم جائیں گے ٹیلی فون لائنز کے اوپر کہ ہماری لائنز کھول دی جائیں گی، اور ایک کالر بھی ابھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، یا علی مدد۔ پیر مولانا مدد۔ جی اشتیاق بٹ صاحب فرمائیے۔ موسی بھائی، مولانا صاحب کو میرا کروڑوں کربو سلام ہو کہ بالکل
110% کشمیر کی تاریخ کا مطالعہ ہے جناب کو. مولانا صاحب آپ کو کروڑوں سلام ہو میرے. آپ نے اپنی قوم کی تائید کر دی ہے. آپ نے امام خمینی کا وہ بیان پڑھ کے سنا دیا ہے. اب چاہیے ایجنسیوں کو کہ وہ اپنے دماغوں کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پوری کشمیری قوم کیا چاہتی ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت تحقیقی لحاظ سے جس طرح ریاست پوری ریاست جو ہے نا وہ ایک آزاد اور خود مختار رہی ہے. یہ الگ بات ہے موسی بھائی کہ ہمارے اوپر باہر کے اکاؤں نے آپ کے ظلم کیا ہے. لیکن میرا پاکستانی قوم سے ایک سوال ہے موسی بھائی. وہ سوال یہ ہے کہ 5 فروری کا ڈرامہ کس نے رچایا تھا؟ اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جماعت اسلامی کے قاضی حسین محروم صاحب نے جب یہ قتل و غارت پاکستان اور افغانستان کے بچوں کے گلے کاٹے جاتے تھے تو تب یہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے جہاد کے نام پر یہ 5 فروری کا ڈرامہ ایجنسیوں نے ان کو آگے کر کے یہ کروایا تھا. یہ بالکل اتھینٹک بات ہے. پھر ایک بار مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں. نقوی بھائی بہت بہت سلام آپ کو. آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی. جب آپ سر کو تن سے جدا کر دیں گے تو کیا بچے گا پیچھے؟ در تو تڑپے گا نا. یہ گلگت بلتستان کشمیر کا سر ہے. وہاں کے لوگوں کو حقوق ہی نہیں دیے جا رہے تو آپ پہلے آزادی کی بات کیا کریں؟ پہلے تو ہمارے حقوق تو دیے جائیں. وہاں کے لوگوں کے حق دیے جائیں. وہاں کی جو لوگ جتنے بھی برادری کے لوگ ہیں وہاں کرسچن بھی رہتے ہیں, شیعہ بھی رہتے ہیں, سنی بھی رہتے ہیں, ان کو حقوق تو دیے جائیں. وہاں گورنر راج نافذ ہے. آپ کی ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں. جو آزادی کی بات کرتا ہے اس کو جیل میں دھکیل دیا جاتا ہے. تو نقوی بھائی آپ پورا مطالعہ رکھتے بھی ہیں اور کریں بھی. سر کو تن سے جدا کر دیا جائے تو در جو ہے نا وہ تڑپتا رہے گا. یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلے آزادی کی بات کریں اور گلگت بلتستان کی بعد میں بات کریں. ہم پوری ریاست پوری جموں کشمیر کی بات کریں گے, چاہے وہ ہندوستان کے کنٹرول میں ہے, پاکستان کے کنٹرول میں ہے اور کچھ حصہ چائنا کے کنٹرول میں ہے. علامہ صاحب کو میری بہت بہت دعائیں. علامہ صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کشمیر کی قوم کی تائید کی ہے دعاؤں میں, اور اسی تائید کو آپ 11 فروری میں آ کے اگر کر دیں تو یقین مانے کہ پورا میڈیا بہت کشمیری آپ کو دعائیں دیں گے کہ 11 فروری کا دن کشمیری قوم کا بہت بہت بہترین دن ہے جب پوری دنیا میں مقبول بٹ شہید کی برسی منائی جاتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. جزاک اللہ جزاک اللہ. شہابہ گلگت بلتستان کی بات ہو رہی ہے, اس کو میں 1 منٹ کال کو لکھ لیتے ہیں. وہاں پر بہت زیادہ تعصب وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. گلگت بلتستان شیعہ اکثریت صوبہ ہے. اس وجہ سے جو حکومت آئی سب سے زیادہ ظلم ضیاء الحق نے کیا. جب وہ لعین آیا, یزید آیا, اس نے سب سے زیادہ ظلم کیا. شروع ہی تب سے ہوئی ہے اور ان کو بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں. بہرحال ایک کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں پروگرام میں اپنے ویوز کا اظہار کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں رضوانہ بات کر رہی ہوں پیٹربرو سے. جی رضوانہ بہن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. کہیے کیا کہیں گی آپ؟ بیسک کیا یہ میری کال ہے جو لائیو پروگرام میں شامل ہو؟ جی جی آپ لائیو ہیں, آن ایئر ہیں, آپ کو سب ناظرین سن رہے ہیں. جی جی میں بیسکلی یہ بات کر رہی ہوں کہ کافی دیر سے ہم لوگ اپنے ویوز کا اظہار کر رہے ہیں بار بار کشمیر کے سلسلے میں کہ بار بار کشمیر کی جو تاریخ ہے اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. تو میں اپنے سب جتنے بھی بہن بھائی ہیں میرے ساتھ سننے والے, میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ بحیثیت کشمیری کے کیا ہم سب عام جو لوگ ہیں ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم لوگوں نے آج دن تک کیا ہے کہ جتنے بھی ہم نے یہاں پہ نمائندوں کا انتخاب کیا, چاہے وہ PPP کے ہوئے یا مسلم لیگ نون کے ہوئے یا مسلم کانفرنس کے ہوئے, کیا ہم نے آج دن تک کسی بھی نمائندے کا اس بیس پہ انتخاب کیا ہے کہ وہ اسمبلی میں جا کر ہماری جو آواز ہے, جو کشمیریوں کی آزادی ہے, اس کے بارے میں بات کرے گا؟ کیا وہاں جا کے کشمیر کے بارے میں کوئی قرارداد منظور کروائے گا؟ کیا ہم نے اس آج دن تک پاکستان کی حکومت کو اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ وہ کشمیر کے لیے کوئی آواز اٹھائے؟ ہم سب لوگ صرف باتیں کرتے ہیں. ہمارا کوئی بھی نمائندہ, ہماری جو سیاست ہے یا ہماری جتنے کوششیں تمام تر بجلی کے کھمبوں سے لے کے ہماری اپنی سڑکوں تک ہے, ہماری نوکریوں تک ہیں, ہماری بجلی اور پانی تک ہے. اس کے علاوہ ہم سب لوگ صرف کشمیر کی بات کرتے ہیں. ہم سب لوگوں نے ایک گھونسلہ بنایا ہوا ہے. اگر ہم واقعی مخلص ہیں تو ہمیں اپنے جتنے میں نمائندگان ہیں جنہیں ہم جن کا انتخاب کر کے ہم انہیں اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں, انہیں ان کا انتخاب اس بیس پہ کریں کہ آپ لوگ جائیں اسمبلی میں تو ہماری آواز اٹھائیں, کہ پاکستانیوں کو اس بات پہ مجبور کریں کہ وہ ہماری آواز اٹھائیں, وہ انڈیا کے ساتھ ہماری اس بات پہ ان کے ساتھ بات چیت کرے کہ ہمارے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. بذات خود ہم کچھ بھی نہیں کرتے پاکستان کے لیے, کشمیر کے لیے, اور سب لوگ ہم باتیں کرتے ہیں. بیسکلی وجہ یہ ہے, اور صرف بار بار جب بھی 5 فروری آتی ہے کشمیر کی تاریخ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. یہ باتیں بہت پرانی ہو چکی
رکھی ہیں. اگر ہم پریکٹیکلی کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب ہم سب لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے. بہت شکریہ رضوانہ بہن، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا، پریکٹیکل بات آپ نے کی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پلیز. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم عام لوگ جو ہیں وہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کرتے. میں تو 3-4 دفعہ کشمیری جو لیڈر ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے کہ میں پیسے بھی لگاتا ہوں، آپ کے ساتھ جاتا ہوں. تو یہ مار کٹائی تو اس کی آزادی کا آج تو قانون کا دور ہے، یہ مار کٹائی والا دور تو نہیں تھے. جو انہوں میں ہم جاتے ہیں جو مگر وہ بات سنتے ہی نہیں، آپس میں بھی بٹے ہوئے، آپس میں بھی ایک نہیں ہوتے. اور وہاں کے جو ابھی مسلمان ہیں وہ ایک ہے. تو جب کشمیر آزاد ہو جائے گا تو پھر وہ جو مسلمان ہے کہ انڈیا میں پہلے وہ ایک تھے، جب پاکستان میں آئے تو لڑنا شروع کر دیا. پھر کشمیر میں بھی آپ کا کیا خیال ہے، لڑنا نہیں شروع کر دیں گے آپس میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس نے یہ تاریخ شروع نہیں کی تھی، کشمیریوں نے خود ہی شروع کی تھی اور پاکستان سے مشورہ بھی نہیں کیا تھا. مگر ہم ان کے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. یہاں ایک پینل بنائیں، عام لوگ ہم بناتے ہیں. محمد علی صاحب اور 6 سال سے میں آپ کا کالر ہوں، محمد علی صاحب اور میں کہہ رہے ہیں کوئی پینل نہیں بنا، کوئی پریکٹیکل کام نہیں ہوا. خدا حافظ. بالکل ٹھیک ہے، شکریہ. اوپن فورم ہے، ہم آپ کے ساری باتوں کو سننے کے لیے. ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو علی موسی بھائی، آپ کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں صاحب. جناب خوش آمدید محمد علی بھائی، فرمائیے. آج آپ بھی درود شریف پڑھیں، میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن جیتے گا لاہور علی بھائی، یہ مجھے آج پوری امید ہے. میچ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. ہیلو جی جی آپ بات کیجیے. جی اچھا، میں سمجھا میری کال ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. دیکھیں کہ دنیا کے مسئلے مسائل علی بھائی کیا ہے، یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں آپ سارے کے سارے یو این اے کلیم کرتی ہے کہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم حل کریں گے. باقی مون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اوباما صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج آپ گاڑی 2015 کی یا 16 کے جنہیں ماڈل چینج ہوتے ہیں، یہ جو ماڈل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ایک سوال ہے علماء دین سے اور جتنے بھی تھاٹ فل آدمی لوگ ہیں، دانشور ہیں، ان سے بھی میرا ایک سوال ہے، وہ میں اپنی ٹیبل پہ رکھتا ہوں. مولانا صاحب کو بھی میں نے سنا ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو ماڈل چل رہا ہے اس وقت دنیا میں، یہ ماڈل ناکام ہو چکا ہے. بانکی مون صاحب سے اوباما صاحب سے سمپل بات ہے، جتنی روٹی بانکی مون صاحب صبح سے لے کر شام تک کھاتے ہیں نا، اتنی ہی روٹی ہر اس شخص کو چاہیے جو اس دنیا میں رہتا ہے. آپ کی عزت جان مال محفوظ ہے. یہی چیز پاکستان پہ فٹ پاتھ پہ سونے والا اور بھارت میں سونے والا یہی ڈیمانڈ آپ سے یو این اے سے کرتا ہے، لیکن آپ ناکام ہو چکے ہیں. اگر آپ مزید اگر اسی پالیسی پہ چلیں گے کہ ریاست ٹو ریاست بنانی ہے، کہ سکھوں کی ریاست ہو، کشمیر کی ریاست ہو، فلاں ریاست ہو، تو پھر یہ ماڈل جو یہی ہوگا کہ ریاست جو ہے وہ جبر پہ پلتی ہے. جس طرح برطانیہ کی ریاست اور امریکہ کی ریاست اس وقت جبر کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہے، اسی طرح جو نئی ریاست بنے گی اسی کا بھی یہی حال ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے علماء دین بتا دیں قرآن اور حدیث سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر ریاست کا وجود ہے قرآن اور حدیث میں، تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. کشمیر کی آزادی کے لیے سکھوں کے ساتھ بھی کھڑا ہو جاؤں گا، دنیا کی ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. یہ ماڈل نہیں ہے. ماڈل جو ہے اب نیا ماڈل بنے گا، اور اس ماڈل کے لیے علی بھائی سمپل سی بات ہے، زمانے کو بدلنی ہے روش اپنی، اگر تو پھر زمانے کو محمد کی قیادت کی ضرورت ہے. چکے باؤ مٹائے سب نشان نفرت کے دنیا سے، ہمیں ہر سو محبت ہی محبت کی ضرورت ہے. تو جتنا مرضی زور لگا لے یو این اے، جتنا مرضی امریکہ زور لگا لے، نیا ماڈل نہیں چلے گا. اب ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا پڑے گا، جھکنا پڑے گا. دنیا کو جتنی حکومتیں ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں، اسی ریگستان میں جا کے جھک جائیں رسول کے آگے. رسول کے آگے جھکنے سے مراد ہے کہ رب کے آگے جھک جائیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سارے کے سارے مسئلے مسائل، ہر آدمی کو روٹی ملے گی، ہر آدمی کی عزت اور جان محفوظ ہے. یہی زندگی کا 100 سال کی زندگی ہوتی ہے،
یا 50 سال کی جتنی بھی زندگی لے کے آتا ہے، آپ نے اس وقت اگر باقی مون صاحب صبح سے لے کے شام تک جتنا کھانا کھاتے ہیں اگر وہ نہیں پرووائڈ کر سکے بھارت کے بھوکے بچوں کو، پاکستان کے بھوکے بچوں کو یا افریقہ کے نہیں پہنچا سکے، تو پھر یہ ادارہ بیکار ہے. اس کو بند کرو اور اس کی نئی سوچیں اور نئی سمت کی طرف چلو جس کی طرف نہیں جا رہے یہ لوگ. اب زمانہ بدل چکا ہے، اب نئی حکومتیں ہوں گی، یعنی کہ زمانہ ایک نئی شیپ بنے گا اور اس کا ماڈل ایک نیا بنے گا. اس کے لیے پھر بتا دیا ہے کہ قیادت کون سی ہوگی. تو جزاکم اللہ خیر علی بھائی مجھے ٹائم دینے کا. اور آج جمعے کا دن ہے تو جتنے بھی گناہ گار لوگ ہیں انکلوڈنگ میرے، میں تو یہی کروں گا، بخشے گا رب رحیم ہے سب کو شکیب دیکھنا، صدقہ ذات مصطفیٰ صدقہ آل مصطفیٰ. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ سارے کام کر لیتے ہیں آپ الحمدللہ. لیکن آج جیتے گا لاہور. میں پھر آپ سے کہتا ہوں میری بہن کہاں کی رہنے والی ہے؟ جی میں بھی لاہور سائڈ کی ہوں، انشاءاللہ لاہور ہی جیتے گا. ماشاءاللہ پھر ہمارے 2 ووٹ ہیں، آج لاہور جیتے گا. جزاکم اللہ خیر علی بھائی مجھے ٹائم دینے کا. فکر نہ کریں جی، ایم سی آر میں بھی لاہور ہی ہیں، نیچے کراچی والے بھی بیٹھے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آج کون جیتتا ہے. کون اچھا کھیلتا ہے. لاہور جیتے گا آج. اوکے جی، اللہ حافظ. ہاں تو بات بہت اچھی مختلف جہتوں کے ساتھ ہوئی، اور جو ہم چاہتے تھے کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے وہ موقف جو کہ کشمیریوں کے اپنے دل کی آواز ہے، جو ان کی اپنی امنگ ہے، اس کو سیاسی نہ بناتے ہوئے وہ حقیقی آواز کو بلند کیا جائے. الحمدللہ ہمارے پروگرام کے ذریعے سے دنیا کے مختلف ممالک میں 160 کنٹریز کے اندر وہ کشمیریوں کی تمام حقیقی آواز بن کے ہدایت ٹی وی گیا. اور جیسے میں نے کہا کہ پھر دہراؤں گا کہ میری اطلاعات کے مطابق جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں یا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کہتے ہیں، چاہے سری نگر ہو، بڈگام ہو، بارہ مولا ہو، جس کو بارہ مولا کر دیا دشمنی میں، بارہ مولا ہو، یا وہ زڈبل ہو یا پونچھ ہو، وہ تمام جگہوں پر ہدایت ٹی وی کی نشریات جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جا رہی ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں. آخری کال جو ہے ہم اپنے پروگرام میں شامل کیے دیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. السلام علیکم مصطفی بھائی. جناب مصطفی بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے. جناب ماجد صاحب خوش رکھے. بس الحمدللہ بھائی بہت خوش ہوں. بہت پیاری چیز ہوئی ہے آج، اس لیے میں بہت خوش ہوں. اولا میرے مولا کا نام لو، اللہ رسول کا نام لے کے آپ لوگوں کے بھی خوشیاں دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی. تو میں اپنی عبادت کرتا ہوں. آپ لوگ اتنا اچھا مجھے تھے بھائی. خدا خوش رکھے آپ لوگوں کو، کوئی غم نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. نعرے خیبری یا علی. نعرے صدری یا علی. دم دم علی علی. دم دم علی علی. دم دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد. حسینیہ زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. ہدایت ٹی وی آپ کی ٹیم زندہ باد. خوش رہے، آباد رہے. ماجد موسوی، نیو جرسی. اللہ اچھا رکھے. جزاک اللہ. آپ کو بھی شکریہ. کوئی غم نہ دیں سوائے مقام حسین کے. اور بالکل جو ہے وہ پروگرام آخری اپنے مراحل میں داخل ہو گیا. چند دقیقے رہ گئے ہمارے پاس، پروگرام ختم ہو جائے گا. تو جو یو این او کے اوپر بات ہوئی، اس کو پورے پروگرام کو کنکلوژن تک لے کے جاتے ہیں کہ آج تک کشمیر کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا. اس کی وجہ ہے سب سے بڑی یو این او کی بے حسی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر امریکہ میں ہے اور وہاں پر اس کی مرضی چلتی ہے. وہ اس کو یوز کرتا ہے. جہاں پر استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں سب جاگ جاتے ہیں، اور جہاں کچھ نہیں ہونا ہوتا ہے، جہاں مسلمانوں کا معاملہ ہوتا ہے، چاہے فلسطین کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، وہ سب جو ہے وہ سو جاتے ہیں. یہ مین مسئلہ ہے. اگر ٹائم ہے تو ایک کال کو لے لیں. ایک منٹ ہے ہمارے پاس جی، مختصر سا ہم بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون بہن، کہاں سے؟ جی میں نادرہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. میں نے آپ کے پیج پہ میسج بھی کیا تھا. جی ٹھیک ہے، ہم اس کو کل شامل کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. آپ کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں. جی نادرہ بہن کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں نے یہ کہنا تھا کہ
हमारे मेरी बहन आ रही है वहाँ पे यूके में आ रही है, वहाँ पे वो शिफ्ट होना चाहती है, तो फिर वहाँ पे वो अपने बच्चों के स्कूल के बारे में मालूमात कराना चाहती थी। ठीक है, प्रोग्राम के बाद आप फ़ोन कर लें तो जो भी इस हिसाब से कंसर्ट लॉयर वगैरह होते हैं उनके नंबर हम आपको दे देंगे जी, प्रोग्राम के बाद फ़ोन करें। अच्छा ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। आपका अपना टीवी है, आपका अपना इदारा है, आपकी हर जहत के साथ हर एंगल से जो है वो चाहता है कि आपकी रहनुमाई हो, मदद की जाए। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन सेट बंद कीजिए, उस पर डिले होता है, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन भाई, कहाँ से? मैं अनीस हैदर बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। अनीस हैदर साहिब, खुश आमदीद। मैं सिर्फ आपको सलाम करने के लिए फोन किया कि मैं वो दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल लास्ट मिनट, और हकीकत में मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था, मैं भी अपने ख्यालात का इज़हार करता, लेकिन बस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, बहुत अच्छा आपका ये मैसेज है और जितनी आपकी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और हमारे साथ इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल जी, एक छोटी सी कुछ नसर लफ्ज़ हैं जो कहना चाहूँगी। बड़ी उदास है वादी, गला दबाया हुआ है किसी ने उंगली से, ये सांस लेती रहे पर ये सांस न ले सके। दरख्त उगते हैं जैसे कुछ सोच सोच कर, जो सर उठाएगा पहले वही कलम होगा। झुका के गर्दने आते हैं अब्र नादम हैं कि धोए जाते नहीं खून के निशान इनसे। हरी हरी है मगर घास अब हरी भी नहीं, जहाँ पे गोलियां बरसी ये ज़मीन भरी भी नहीं। वो पंछी जो आया करते थे वो सारे ज़ख्मी हवाओं से डर के लौट गए। बड़ी उदास है वादी वादी कश्मीर। जी नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मंडे के दिन दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरेगा। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखेगा। मुझे और अली भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।